علی بھائی، بنو امیہ کی حقیقت آپ پر کب گھلی؟ اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھی؟ میرے پہ بنو امیہ کی حقیقت ایکچولی اگر کھلی ہے تو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے جو خلافت کے اوپر 12 لیکچرز تھے نا، آپ نہ پوچھیں کہ کیا کیفیت تھی. میں اس کے بعد مولانا اسحاق صاحب کو ملنے کے لیے بھی گیا. میں نے پوری رات جاگ کے وہ ویڈیوز ختم کی تھی. میرا بس نہیں چلتا تھا. پھر دیکھو نا، میں کم چک دیتا ہے نا. توحید منو سمجھ آئی ہے تو میں بابے چک چڑے نے. ہاں، جب مجھے اہل بیت کی شان کا اندازہ ہوا اور بنو امیہ کی بدماشیوں کا، تو دیکھ لیں، نہ زندہ بنو امیہ نہ مری ہوئی بنو امیہ پناہ مانگتی ہے. ان کو اللہ کے فضل سے مالک اشتر کا نام آپ بھول چکے. آپ نام لیا کریں انجینئر محمد علی مرزا. مالک اشتر تو ان پرانی گل ہو گئی. کیا اماموں کے فتوے غلط ہے اگر ان کو ہم اختیار نہیں کر سکتے؟ امام بخاری جو امام حنیفہ کی 2 نسلوں بعد پیدا ہوئے، اس صورت میں امام بخاری کا مقابلہ امام حنیفہ سے نہیں ہے میرے بھائی. امام بخاری کی صحیح احادیث جو نبی علیہ السلام کی ہیں، اس کا مقابلہ کسی اور سے کیا جاتا ہے. اگر یہ پرانے نئے کی بات ہے تو امام بخاری کے استاد ہیں امام جعفر اور امام باقر. ان کو کیوں نہیں آپ لوگ مانتے؟ ہاں آؤ نا. کیا کہیں گے کہ جی وہ ان کی طرف باتیں غلط منسوب ہیں. تو امام حنیفہ کی طرف تو آلموسٹ کوئی 80% باتیں جو آپ بتا رہے ہیں غلط ہی منسوب ہیں، قرآن حدیث کے بالکل خلاف. امام حنیفہ امام بخاری کا تب مقابلہ ہوگا جب امام بخاری کی حدیث کی کتاب جو دنیا میں مانی گئی، سارے مان رہے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی بھی، امام حنیفہ کی بھی کوئی حدیث کی کتاب لے کے آئیں جو نبی علیہ السلام تک یا صحابہ تک حدیث پہنچتی ہوں، پھر ہم دونوں کو کمپیئر کروائیں گے. آپ 2 غلط چیزوں کا موازنہ کروا رہے ہیں میرے بھائی. یہ بالکل غلط ہے. پرانے نئے کا تو چکر نہیں ہے. امام بخاری کے بعد بھی کتنے ائمہ آئے ہیں، ہم ان کی حدیث کو لیتے ہیں اور اقوال کو چھوڑ دیتے ہیں، احادیث کی کتابوں کو لیتے ہیں. اب امام بیہقی تو 5ویں صدی ہجری میں آئے ہیں، امام بخاری کے بھی 200-250 سال کے بعد. تو سنن کبریٰ البیہقی کی ہم حدیثیں کیا نہیں لیتے ہیں؟ امام بخاری تو یہ حدیث نہیں لے کے آئے. امام بخاری تو صحیح بخاری میں لے کے آئے صرف اتنا کہ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں. بس اس سے خوارج کا کیا کنسپٹ انسان کے دماغ میں جائے گا. لیکن امام بیہقی لے کے آئے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے، یعنی انہیں مسلمان سمجھتے تھے بدترین ہونے کے باوجود. اب یہ حدیث تو امام بخاری نہیں لے کے آئے اور ہم اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں خوارج بدترین مخلوق ہیں لیکن مسلمان ہیں، کیونکہ عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. وہاں بھی عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے، یہاں بھی عبداللہ بن عمر کا. اگر ہم بخاری کو ماننے والے ہوتے تو بخاری کے 200-250 سال بعد آنے والی حدیث کی کتاب میں جب پوری سند مل گئی عبداللہ بن عمر تک، تو ہم نے اس کی روشنی میں اسے سمجھا. یہ تو ایک مثال ہے، اس میں گھنٹوں بول سکتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر. یہ مقدمہ غلط ہے. اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں، مسئلہ نمبر 197، اماموں کی گستاخی کا الزام. 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے، طبیعت صاف کی ہے میں. اے جڑا انہوں نے رٹا ماریا ہوا ہے، اے کہانیاں تو کرائی ہیں. یہ مقدمہ ہی غلط ہے میرے بھائی. کیا فرقوں کے درمیان متنازع معاملات کو اول ترجیح پر زیادہ بہتر ہے جبکہ ہمارے پاس جمہوریت اور سود جیسا نظام موجود ہے؟ میرے بھائی اس لیے کہ فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں تو پھر سارے کافر ہوئے. جب سارے کافر ہیں تو ہمیں سودی نظام سے، باقی چیزوں سے کیا لینا دینا جب تک ہم مسلمان نہیں ہوتے. لاجیکل ہے نا. جب میں نے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں بتایا کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ سب مرتد ہیں. جب مرتد ہیں تو ان کے اوپر کیوں اسلامی سزائیں نافذ کر دی ہیں آپ نے؟ اور اہل حدیث کہتے ہیں بریلوی جو ہے مشرک ہیں، شیعہ مشرک ہیں، دیوبندی بھی تقلید کر کے مشرک ہیں، تو پھر ان پہ کیوں اسلامی نظام قائم کرنا ہے جب سارے کافر ہیں ان کے نزدیک؟ ظاہر ہے میری تو کوئی اوقات ہی نہیں نا سرکار، میں تو چھوڑ دو نا. میں تو اب علماء سے پوچھ کے چلوں گا نا. علماء بتائیں گے نا کون مسلمان ہے کون کافر ہے. تو دونوں المہند والے اسام الارمین والوں کو، اسام الارمین والے المہند والوں کو کافر سمجھتے ہیں. تو مامے جو سارے کافر نے، مامو پارٹیوں، تو اسلام کیوں نافذ کرنا ہے؟ پہلے مسلمان کرو. اور اس سے بڑی بات جو یہ تو میں نے تفنن کے طور پہ بات کی، علمی بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرک نہ ہو جاؤ. صحیح مسلم کی حدیث، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے.
ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. جب وہ کافر ہے تو سودی نظام اسلامی نظام ایک کہانیاں چھوڑو ایک خام خواہ 20 لاکھ بنانے واسطے تے وہ جڑے میں ان پھر انہوں سپیکران دے نام نہیں لینا منوں پھر غصہ چڑھتا ہونا تے چھوڑو. اچ شریف میں شاہ جلال الدین اکبر کے دربار کے ساتھ ایک برآمدہ بنا ہوا ہے جس میں کافی لکڑی کے مینار بنے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان میں سے ایک مینار عرش سے آیا ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب وہ قبر کے 3 سوالات کے جوابات نہیں آئیں گے نا تو فرشتے پھر چوتھا سوال کریں گے کہ تجھے کیوں نہیں, تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہے گا میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تو فرشتے اس کو کہیں گے تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ لوگ کہتے ہیں وہ پھینٹی لگتی ہے انہوں نے صحیح بخاری سے لکھے لوگوں نے کہنا کیا ہوتا ہے میرے بھائی اے ٹیبل میں کہا جی عرش تو دتھیا ہوا ہے پھر واقعی انہیں زمین تے جننے سے انہوں نے منہ دا کر چڑھیا ایسی ایک ٹیبل نے ہاں ایک کرسی نے چھڑ دو.